ہوتا ہے۔ میں جناب قبلہ اپنے برادر مکرم حاجی سرور صاحب ان کے تمام صاحبزادگان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص میرے اویس بھائی اویس سرور صاحب جنہوں نے ابھی مجھ سے انگلینڈ میں تھا 2-3 دن پہلے، تو انہوں نے مجھ سے وقت لیا اور اس محفل کے لیے کافی عرصہ پہلے انہوں نے اس محفل کے لیے وقت لے لیا تھا۔ دعا ہے اللہ ان تمام دوستوں کی اس محبت کو، عقیدت کو، پیار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب آقا کی بارگاہ میں باواز بلند کا مطلب پتہ ہے نا، اونچی آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ میں حاضری کا آغاز کرتا ہوں، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوب انداز میں علامہ صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے، اور حقیقتاً ان کے الفاظ جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کر رہے تھے۔ اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو انہوں نے کہا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کی محفل ہر کوئی نہیں سجا لیتا۔ سیالکوٹ بڑا سخی دل لوگوں کا شہر ہے، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مال اور دولت والے یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن آقا کی محفل سجاتا کون ہے؟ حضور کی محفل میں آتا کون ہے؟ شاعر نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو جڑا بندہ اپنی مرضی نال اٹھ کے آیا ہے وہ خاموش رہ سکتا ہے، لیکن جدا عقیدہ جدا ایمان ہے کہ میں اپنی مرضی نال اٹھ کے نہیں آیا، حضور نے محفل سے بلایا ہے، میں آقا دی محفل سے حضور دا غلام بن کے آیا، اونچی آواز نہ کہے گا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں۔ حاجی سرور صاحب وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. کون؟ جو سرور عالم کا میلاد
میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ جشن سرور کونین میں آنے والوں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، دیکھو قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو 12ویں والے کا میلاد مناتے ہیں، جو غوث اعظم کا ختم پاک دلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، مالک ہیں نبی سرور، اور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ جو کھاتا ہے حضور کے گیت بھی گاتا ہے، ایک دفعہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول، مجھ پڑ جائے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، ہمارے سجاد بھائی بڑے پیارے ثنا خان ہیں، آپ کے سیالکوٹ کی شان ہیں، اور سیالکوٹ کی پوری دنیا میں ماشاءاللہ نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی۔ مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس کلام سے آغاز کریں، تو میں پیش کر رہا ہوں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ بھائی حضرت ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ کس کس کو امید ہے، کون کون یہ یقین رکھتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے، جس کو یقین ہے اس بات پہ وہ ایک ہاتھ اٹھا کے کہے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ مایوس
نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. یار آگے حج جانے والا ہے، حج کے دن آنے والے ہیں. میں دیکھتا ہوں کون ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے اس شعر کے آخر میں کعبے کو دیکھوں گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. ہاتھ اٹھا کے وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، ہمیں حج پہ بلائے گا. ہاتھ اٹھا کے میں کعبے کو دیکھوں گا، اب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. تاجدار چشتی جیوے 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 چشتی جیوے 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 چشتی جیوے 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 جیوے. ہم آج کی اس خوبصورت محفل میں جشن سرور کونین جو زیر انتظام سلور سی سپورٹس اور الحاج میاں محمد سرور صاحب، میاں محمد اویس صاحب، میاں محمد نادر صاحب، میاں محمد سبحان صاحب، میاں محمد وہاب صاحب کی طرف سے خصوصی شیر اہل سنت، فخر اہل سنت، فخر ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر بٹ صاحب اور ان کے ساتھ میاں قاسم صاحب جو ہماری محفل کی رونق بنے، ان کو ہم آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب قبلہ بھی تشریف لے ہیں، چشتی صاحب. اور ان کے ساتھ ساتھ ملک عمران صاحب اور ان کے جتنے رفقا، ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے لوگ جتنے تشریف لائے، سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سبحان اللہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ. توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. جی ٹھیک. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. تو میں پیش کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام امام اہل سنت کے لکھے ہوئے اشعار. میری نام کی نسبت بھی اعلیٰ حضرت سے ہے، اور ماشاءاللہ چشتی صاحب بیٹھے ہوں، علامہ صاحب قبلہ جیسے علماء اس محفل کا حسن ہوں، تو اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے، اور بات بہت پیاری ہے. میں جب قرآن پاک حفظ کرنے جاتا تھا، 14-15 سال کی میری عمر تھی، تو میری یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اپنے مدرسے میں پہنچ کر صبح اسمبلی میں مائک آن کر کے مجھے یہ نعت شریف پڑھنی ہے. اب میں دیکھوں گا کہ کون کون سا بچہ، کون کون سا نوجوان، کون کون سا بزرگ ایسا یہاں بیٹھا ہے جو میرے ساتھ مل کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ الاپتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی،
سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ میں یہ شعر آپ کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو، اپنے عالم کا دھولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، صدقے جاؤں آپ کے، آپ نے کیا ترتیب بتائی کہ نبی تک پہنچنا ہو تو جا کے اولیاء کا دامن تھام لو، داتا صاحب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، بابا فرید کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، یا امام علی الحق کی چوکھٹ کو تھام لو، نبی پاک کے روضے کا رستہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن آب حیات ہے، وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا، یہ عطا وہ عطا، یہ عطا وہ عطا، یہ عطا وہ عطا، یہ عطا یہ عطا یہ عطا، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، عاشقان نبی کے یہ دل کی صدا، اس سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، تو غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے، یہ ہے غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے، یہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا 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 ہمارا
سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. کہیے سبحان اللہ. ایک ایسی نعت شریف جو ہمارے اویس بھائی کی طرف سے فرمائش ہے. انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا جاری رہے گا. اویس بھائی نے کہا اچھا چلیں ہاتھ اٹھا. زندہ باد. اویس بھائی نے کہا باقی نعتیں آپ اپنی مرضی سے پڑھیں لیکن یہ نعت شریف لازمی پڑھنی ہے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس نعت شریف کو الحمدللہ جہاں انٹرٹینمنٹ ورلڈ کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی ساڈے اسی ڈرامہ پایا اسی جگتاں پائیاں اسی اے کیتا اسی دنیا بھی کم کیتے تھے سانو اتنی مشہوری مل گئی. اصل میں شہرت مل جانا بڑی بات نہیں ہوتی, عزت ملنا بڑی بات ہوتی ہے. اور جو عزت حضور کے قدموں کا صدقہ ملے اس عزت کے کیا کہنے, اس عزت کے کیا کہنے. میں یقین مانے میرے سامنے بیٹھے, میں اس لیے مبالغہ رائے میں نہیں کہہ رہا, میں انگلینڈ تھا ابھی پچھلے دنوں, تب بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح نڈر ہو کے چشتی صاحب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو تھام کر اس کا پرچار کر رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. کیونکہ جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے آج کل کے دور میں وہی تو جہاد کر رہا ہے, اس کے لیے تو سب سے زیادہ مشکلات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پہ بہت کرم فرمائے. جب بھی بات کرتے ہیں نڈر ہو کے سیدھی بات کرتے ہیں, اللہ فیضان رضا ان کو اور عطا فرمائے. تو میں وہ نعت شریف پیش کرنے لگا ہوں جسے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے ماشاءاللہ اس نعت شریف کو صرف مدینہ پاک کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ سنا ہے. اور اسی نعت شریف کہ جس کو ایک نابینا شاعر نے لکھا کہ جو آنکھوں کے نور سے محروم ہے, پروفیسر اقبال عظیم, انہوں نے کیا کہا, جس کو مدینے کی تڑپ تڑپا دے وہ فوراً کہے گا کہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا, سد لو حسینے آقا 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 سد لو حسینے
آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ٹاٹا غریب آقا کول میرے زر نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اساں بھی تے ڈیرا تے بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا 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 کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں لوگوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں چشتی صاحب آنکھوں کا نور رکھنے والے مدینے جاتے ہیں اپنے وطن سے کیا کہ کہندے نے ایتھے بہ کے کہندے نے کہ مولا گنبد خضرا وکھا اوتھے جا کے گنبد خضرا نو بھی موبائل دے اندر ویکھدے نے انج کر کے لیکن ایک بندہ جدیاں اکھاں نہیں اکھاں دے نور تو محروم ہے سبحان اللہ اللہ مبارک کرے چشتی صاحب حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بندہ جس کی آنکھوں کا نور نہیں ہے وہ مدینے پہنچا ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں ہاں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں مولا مولا میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں مولا دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینے جا رہا ہے مدینے جا رہا ہے آنکھیں نہیں ہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے مولا مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اور آنکھ والوں کو کیا دعا کرنی چاہیے میرے مولا میری آنکھوں میں بصارت دے دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھ میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھ میرے مولا اب تو بس
دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا اب تو بس ایک دھن ہے کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کہ صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھ میرے مولا صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھ میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے خدا کی قسم یہ مصرع اتنا بڑا ہے آپ نہ بھی بولیں آپ محفل میں آ کے بیٹھ ہی گئے ہیں یہی اس بات کی گواہی ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں لیکن ذرا اپنی حاضری کا ثبوت دیں اگر میں کہہ سکتا ہوں میری مجبوری ہے ایک ہاتھ میں مائک ہے لیکن اگر مجبوری نہ ہوتی تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا یہ مصرع اتنا بڑا ہے ہمیں آج کہنے کا موقع ملا مجھے یقین ہے کل ہم محشر میں جب حضور کو دیکھیں گے تو جو دنیا میں کہتا رہا ہے نا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں کل حضور اس کا چہرہ دیکھ کے کاش کہہ دیں کہ تو دنیا میں کہتا تھا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں آجا میرے دامن میں تو میرا غلام ہے میں نے تیری غلامی کو قبول کیا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا لیں ہر غلام سٹیج سے لے کے آخری فرد تک جو باہر بھی بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان
مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں یہ شعر سن کے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم توحید کو ماننے والے نہیں، معاذ اللہ، رازق اللہ ہی ہے، رازق اللہ ہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو جو کچھ مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کا ہی تو ہے۔ تو یہ شعر سنیں، اور جس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں اللہ نے 5 انگلیاں دی ہیں نا، تو اس نسبت سے 5 انگلیاں دائیں اور 5 انگلیاں بائیں ہاتھ کی بلند کر کے بولے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ارے میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ میں غلام پرچتن ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام پرچتن ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میری عادت ہے ابھی 3 دن پہلے انگلینڈ کی ہر محفل میں بھی یہ بات کر کے آیا ہوں، دنیا کا کوئی کونا ہو، میری عادت ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میری عادت ہے کہ جب میں پنجتن کا نام لیتا ہوں چشتی صاحب، تو پھر فوراً میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو پنجتنی ہوتا ہے ذرا اس کے چہرے کی مسکراہٹ تو چیک کروں میں کہ کون مسکراتا ہے اس ہستی کے نام پہ جن کا نام اب لینے لگا ہوں۔ اگر ہاتھ تھک گئے ہیں تو کاش یہ ہاتھوں کی تھکاوٹ اللہ اس نام کا صدقہ دور کر دے۔ جو مسکرا لے گا اس نام پہ پتہ چل جائے گا کہ آج وہ کتنا سچا اور سچا نگینہ بیٹھا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا جو مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دے گا کہ میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام حضرت عمر ہوں، میں غلام عثمان غنی ہوں۔ اب جو ان تینوں کا ماننے والا ہوتا ہے وہ بریک پہ پیر نہیں رکھتا بلکہ دل کھول کے کہتا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میں غلام مولا علی ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مولا علی ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام سیدہ ہوں، فاطمہ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہم بجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، آج دل کس کو سنائیں آپ کے
ایسا کہ حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے چشتی صاحب قبلہ حج پہ جا رہے ہیں، بہت سارے غلام ایسے ہیں. اللہ اکبر. آخر میں پڑھوں گا، دعا ہے نا، یہ آخر میں پیش کروں. اچھا یا غوث ہے. یا غوث ہے. رسول کے غلام ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. یہی مشن ہر عالم دین کا ہے، علماء حق کا ہے. یہی مشن میرے بابے کا تھا جو آج بھی ہم میں زندہ ہے، جو آج بھی ہم میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یہی مشن چشتی صاحب کا، یہی مشن علامہ صاحب کا، ہم سب کا. جو میرے امام نے کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. کروں مدح اہل دول رضا. یہی موضوع ہوتا ہے آپ کا.
کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا جو میرے امام نے کہا ہر بندہ بڑے مان سے اور بڑے ناز سے ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 میرا دین مارا نہ نہیں صلو علیہ وآلہ بول صلو علیہ وآلہ اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے ہم بھی سیالکوٹ ایئرپورٹ جاتے ہوئے ان پہ آؤ مدینے چلے 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے حج کے مہینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھڑتے گئے حسنین کے صدقے پھٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر بس ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے آج دار حرم ہو نکاح کے کرم ہو کرم آج دار حرم ہو نکاح کے کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے آج دار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا یا رسول اللہ آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا اس حبیب حضی پر بھی آقا نظر ورنہ اور آکے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم بس اختتام مجھے انتظامیہ میں سے چونکہ جس طرح بڑے مان سے بڑے پیار سے چشتی صاحب کو آ کے ویس بھائی نے کہا کہ آپ اپنے گھر آئیں اور یہ میرا بھی گھر ہے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے ان کے والد صاحب کا سایہ سلامت رہے آخر میں ماں باپ کی شان کے لیے خاص طور پہ بہت سارے دوستوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں اس سے پہلے مسدس حالی میں سے علامہ صاحب حضرت مولانا الطاف حسین حالی علیہ رحمہ کے اشعار
پتہ نہیں کیا سماعتیں ہیں ان کی، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ سلیکشن جو یہ کرتے ہیں کلاموں کی. تو اویس بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے ملک کی جو حالات بنے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اشعار آپ نے پڑھنے ہیں دعا کے. اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے لیے دعا، اور جن کے ماں باپ میری امی اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت ہوگی. پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. میں چاہتا ہوں کہ سب جو بھائی اویس کی فرمائش ہے، جو ان کے دل کا حال ہے وہ ہم سب بیان کریں. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. رسول وقت دعا ہے. خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے. آقا امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک ہے یا بد پھر آخر تمہارے آقا. ہم نیک ہے یا بد پھر آخر ہے تمہارے آقا. ہم نیک ہے یا بد پھر آخر ہے تمہارے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم آج کی اس خوبصورت بزم میں فخر السادات پیر سید محمد علی مختار شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ینگ ویلفیئر سوسائٹی ملک ذیشان صاحب، ملک راشد صاحب، ملک آسم صاحب، ملک عمران صاحب، ملک بابر صاحب، ملک شمس صاحب، اور میر ندیم اقبال صاحب، عبدالکریم سیال صاحب، شہزاد اکبر بٹ صاحب، میاں قاسم صاحب، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی زیر صدارت حضرت پیر سید محمد علی مختار شاہ صاحب آپ جناب تشریف فرما ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام احباب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے. امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا
یا بد پیراہے ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی اگر حال برا ہے امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے آقا امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے جو کچھ ہمیں حالات نظر آتے ہیں ہر طرف جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت شکوا کے زمانے کا نہ قسمت کا گیلا ہے امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا ہے آقا امت پہ تیری کے عجب وقت پڑا دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ہے اللہ حاجی سرور صاحب کو صحت والی لمبی زندگی دے اور ان کا سایہ بزرگوں کا سایہ نوجوانوں کے سروں پہ سلامت رہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ہے پائی پایا دے دردی گود پائی پایا دیا بابا تے باپ جسردا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں تے پیو نے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہووے او کر لے دعاں دی سیوا ایک باری مل کے کہہ دیو دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدا ہے اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ میرے ساتھ یہ کہہ دیں میں جب بھی سیالکوٹ کی سرزمین پہ آیا امام علی الحق کی بارگاہ میں آیا میں نے لوگوں کو یہ کہتے بڑے مان سے بڑے پیار سے کہتے سنا ہے
دیکھتا ہوں 10 سیکنڈ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے امن کا مہر و ماغبی جو شاہ و کاغ شاغبی ایسا بادشاہ حسین گئے یا حسین گئے میرا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے میرا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بے نسل اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل بچو تم مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔